انہوں نے کہا کہ آپ اپنے علاقے کے تھانے پر چلیں۔ میرے علاقے کے تھانے پر گئے اور تھانے دار سے جا کر کے بیٹھ کر کے اس کو اسلام کے بارے میں سمجھایا، اسلام کی تبلیغ کی، اور جتنے پولیس انسپکٹر اور سپاہی اس تھانے میں تھے سب کو ہندی کا قرآن، اور کسی نے ان کا کوئی اپمان نہیں کیا، کسی نے ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، بڑے ادب کے ساتھ ان لوگوں نے مولانا کی بات کو سنا اور قرآن کو لے لیا۔ اب بعد میں قرآن کو پڑھا نہیں پڑا، یہ وہ جانے اللہ جانے۔ اتنا کام تو ہم کر سکتے ہیں میرے بھائی۔ آپ کے آس پاس کے گاؤں میں بہت سارے غیر مسلم رہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ اتنا تو کر دیں زندگی میں، ان کو قرآن ایک مرتبہ آپ دے دیں، قیامت میں اللہ پوچھے گا۔ تو بھارت میں رہتا تھا 80 کروڑ لوگ قرآن سے دور تھے، 80 کروڑ لوگ توحید سے دور تھے، 1 ارب کے قریب لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے، پیڑ پودوں کی عبادت کرتے تھے، تو ان کے بیچ میں لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا۔ تو نے کبھی رب کا قرآن ان کو سنایا؟ تو نے کبھی توحید کا درس ان کو دیا؟ یہ بہت بڑی وجہ ہے میرے بھائی۔ ہمارے نبی نے تو پتھر کھائے اس اللہ کی توحید کو پھیلانے کے لیے، ہمارے نبی نے گالیاں سنی ہیں اس اللہ کی توحید کو پھیلانے کے لیے۔ اگر 2-4 پتھر ہمیں بھی کھانے پڑ جائیں، 2-4 گالیاں ہمیں بھی سننی پڑ جائیں، تو پیچھے مت رہنا، اللہ کی توحید کو گھر گھر تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ میرے عزیزوں، یہ بہت بڑی وجہ ہے ہماری ذلت و رسوائی۔ ہمارے مولانا شفیع مختار عزیز صاحب آ چکے ہیں، 1-2 پوائنٹ بیان کر کے اور بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ میں ابھی سفر سے آیا ہوں، پھر کہیں نکلنا ہے۔ میں موضوع کیا ہے؟ مسلمانوں کی ذلت کے اسباب، مسلمان کیوں ذلیل ہیں، 1-2 وجہ اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ مسلمان اس لیے بھی ذلیل ہے کہ آج بہت سارے کام ہم کیوں کر رہے ہیں؟ پبلک کیا کہے، جنتا کیا کہے، لوگ کیا کہیں گے، کام صحیح ہے مگر لوگوں کے ڈر سے ہم نہیں کرتے، اور کبھی ایسا ہوگا کام غلط ہے مگر لوگوں کے ڈر سے ہم وہ کام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، لوگوں کو راضی مت کرو، اللہ کو راضی۔ یہ لوگ قبر میں آپ کے کام نہیں آئیں گے، یہ دنیا میں بھی آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ آپ مریں گے یا آپ کی قبر پہ مٹی دے کے ہاتھ جھاڑیں گے اور کہیں گے یا عبد الغفار اچھا آدمی تھا، بس۔ آپ اپنی تاریخ سننے کے لیے آپ کو مرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں کیوں پڑتے ہو؟ اللہ کو راضی کرو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو اللہ کو راضی کر دے اور لوگوں کو ناراض کر دے، لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کر دے، کفاہ اللہ ملونۃ الناس، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور جو لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے رب کو ناراض کر دے، اپنے مالک کو ناراض کر دے، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے حوالے کر دے۔ میرے بھائیوں، لوگوں کے چکر میں نہ پڑو، اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں پڑو۔ اور آخری بات، اس بات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، دین کا کوئی بھی کام آج ہم کرتے ہیں، افسوس کی بات ہے ہمارے دین کے کاموں میں اخلاص ختم ہو رہا ہے، ریاکاری آ رہی ہے، دکھاوا آ رہا ہے۔ ہم مسجد میں بھی چندہ دیتے ہیں، مدرسے میں بھی دان دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا فوٹو اخبار میں آئے، ہماری تصویر سوشل میڈیا پر آئے۔ نہیں میرے بھائی، کچھ نیکی ایسی کر کے جاؤ جو آپ کو پتا ہو، اللہ کو پتا ہو۔ کچھ نیکی ایسی کر کے جاؤ جس کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہو۔ جمعہ کے دن، کل جمعہ کا دن ہے، آپ جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں جائیں گے، اگر امام صاحب کو پتا ہوگا تو پہلی رکعت میں وہ پڑھائیں گے سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں پڑھائیں گے سورہ دہر۔ سورہ دہر میں اللہ کہتا ہے میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے جنتی بندے وہ ہیں جو یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، غریب کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا کھلا کے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں اللہ کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے، کوئی تھینک یو، کوئی دھنیہ واد نہیں چاہیے، کوئی بدلہ، کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے، ہم تو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا،
ہمیں اللہ کے عذاب کا ڈر ہے، ہمیں قیامت کے دن کا ڈر ہے، اس ڈر سے ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کا ڈر پیدا کرو اور اپنی نیکیوں میں اخلاص پیدا کرو۔ یہ چند چیزیں ہیں، ان کو اگر ہم دور کر لیں، حضرت عمر کا قول پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی تھی، اور آج بھی اگر اسلام کو فالو کریں گے اللہ ہمیں عزت دے گا۔ یہ داڑھی اسلام کی نشانی ہے، یہ ماتھے پر سجدے کا نشان اسلام کی نشانی ہے، یہ آپ کی عورت پر پردہ اسلام کی نشانی ہے۔ اسلام پر کبھی شرم مت کرنا، اسلام پر فخر کرنا۔ اسلام نے آپ کو عزت دی ہے اور کل بھی اسلام آپ کو عزت دے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین جے نگر کے اس پروگرام کو جن بھائیوں نے منعقد کیا ہے اور اس میں اپنا کسی بھی طریقے کا تعاون کیا ہے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اور آپ کو بہت بڑی تعداد میں جلسے میں آئے ہیں، اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور جس مسجد کی تعمیر کے لیے پروگرام ہوا ہے، جلسے کے جو آرگنائزر ہیں ان کی سوچ سے بڑھ کر میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو توفیق دے کہ ان کی سوچ سے بڑھ کر آپ دان دیں اور مسجد کی تعمیر جلد سے جلد ہو جائے۔ اللہ ہم سب اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے علماء کی عزت اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے دلوں کو ہر قسم کی ضرورتوں سے پاک کر دے۔ اللہ جب تک دنیا زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔